الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. بانی مجالس پیر سید اجلاس کاظم صاحب کی توفیقات، عزت، معرفت، رزق کے اضافے کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تحفظ مومنین و مومنات کے لیے مرتبہ دل کی عطا گہرائیوں سے شایع نشان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں. مہربانی فرمائیں سب آپ جلد کریں. آپ درمیان میں گیپ والدی کو صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وإراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات محمد وعلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات محمد. حضرات وقار، محبان اہل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکران بزم معرفت، سرمستان نقد ولایت، تفسیر سورۃ الحمد کے عنوان کے ذیل میں مسلسل بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں رکھ رہا. آج ہم کوشش کریں گے کہ معرفت کے دو چار زینے اکٹھے عبور کر لیے جائیں. آپ دور دور کیوں بیٹھتے ہیں؟ بیٹا آپ آگے آ جائیے، درمیان کا گیپ ہے.
سورۃ الحمد ابتدائے قرآن، اصل قرآن، افتتاح قرآن، وہ سورہ جسے پروردگار نے پورے قرآن کے برابر تولا ہے، وہ عظیم سورہ جس کی تلاوت نہ کی جائے تو اللہ اپنی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اس سورہ کی فضیلت میں ایک جملہ ادا کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ زمین سے ایک درخیز ہو جائے تو پھر معرفت ہونا آسان ہو جائے۔ وہ سورہ جسے پروردگار نے اپنی نماز میں واجب قرار دیا ہے، وہ سورہ جو جبریل سے بہت دیر پہلے ابو طالب کی زبان سے برآمد ہوا۔ ابتدا میں اگر ہم متوجہ ہو جائیں تو گفتگو آسان ہو جاتی ہے۔ زبان جبریل سے بہت دیر پہلے علی کے بابا کی زبان سے برآمد ہوا۔ اب مجھے خبر نہیں، جن لوگوں کا خیال ہے کہ جبریل آتا تھا تو رسول کو پتہ چلتا تھا خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ ابو طالب نبی نہیں، ابو طالب رسول نہیں۔ مجھے خبر نہیں کہ جبریل ابھی آیا نہیں، ابو طالب کو کیسے پتہ چلا ہے کہ سورہ حمد میں کیا کیا اترنے والا ہے۔ متوجہ ہیں ہم؟ یہ وہ عظیم سورہ ہے جسے اصل قرآن کہا گیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جسے خزانہ قرآن کہا گیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں قرآن کے تمام تر مفاہیم اکٹھے کر دیے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سورہ حمد کو بغور پڑھ جائے، توجہ سے سورۃ الحمد کی تلاوت کر لی جائے، تو جو کچھ پورے قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ صرف ان چند آیتوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حمد میں کیا کیا موجود ہے۔ اس سورہ کی تلاوت سے پورے قرآن کے معانی، مفاہیم، پورے قرآن کا علم کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ سورہ حمد میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ قرآن میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ یہ بڑی پرلطف بات تھی، اگر آپ توجہ کرتے تو مجھے بھی لطف آتا۔ یعنی الحمد قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے، للہ قرآن میں بار بار استعمال ہوا، رب قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے، عالمین قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے، رحمان، رحیم، ایاک نعبد، یہ ایاک کا آپ دیکھ لیجئے قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، نعبد قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے، نستعین یہ جو استعانت ہے قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے، مالک بار بار استعمال ہوا ہے، یوم بار بار استعمال ہوا ہے، دین بار بار استعمال ہوا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس سورے میں جو لفظ موجود ہیں وہ قرآن میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اسی سورے کو قرآن کی اصل قرار دیا گیا ہے۔ اس سورے میں ایک خاص بات ہے، ایک اہم بات ہے جس کے سبب اسے قرآن کا ماخذ اور خزانہ قرار دیا گیا ہے، وہ ہے ایک دعا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو عالم اسلام کے پاس ہے۔ سیل فون جو ہوتا ہے اسے
باہر سے بند کر کے آنا ہوتا ہے. دنیا کی عدالت میں بھی آپ جائیں تو آپ سیل فون بند کر دیتے ہیں. وہ زمین پہ اس سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سیل فون یہاں آف کر دیا کریں تاکہ ذکر کا تقدس نہ ہو. ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے. جی متوجہ ہیں؟ بات آگے بڑھائی جا رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. کچھ مطالب ہیں اور کچھ مفاہیم ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سماعتوں کا قبلہ کی پاک ذکر ہے. بیٹا چہرے سے حیرت دور کر کے تھوڑا نور مودت پھیلانا ہے تاکہ ذکر کرنے میں مجھے بھی آسان ہو سکے. اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا. علی والوں کے پاس ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. تو کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے. جس نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اپنے معیار کے مطابق بالکل ٹھیک کیا. جس نے ابھی تک دیکھا نہیں وہ دیکھنے کی دعا کر رہا ہے، اور جو دیکھ چکا ہے وہ اس پہ قائم رہنے کی دعا کر رہا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہدایت کر، قائم رکھ. اس کی بحث ہی کو چھوڑ دیجیے. جو جس کا معیار ہے اس کے مطابق ترجمہ کرے، بالکل ٹھیک ہے. جو اگلی آیت ہے وہ کمال ہے. صراط الذین انعمت علیہم. کمال کی بات یہ ہے کہ بندہ ایڈریس پوچھنا چاہتا ہے اور پھر ایڈریس خود ہی سمجھانا بھی چاہتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ لطف نہیں آیا؟ میں نے ہمیشہ کہا اس ذکر میں دماغی پروسیسر کو تھوڑا تیز دوڑانا ہوتا ہے بیٹا، ورنہ ذکر آگے نکل جاتا ہے اور دماغ بفرنگ پہ لگ جاتا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ بندہ خدا سے کہہ رہا ہے مجھے صراط مستقیم دکھا، اور پھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا راستہ ہے. نہیں، لطف نہیں لیا آپ نے. جی جب دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب اسے خبر ہی نہیں کہ کون سا راستہ. لیکن اگلی آیت میں لفظ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار یہ ان کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام نازل ہو چکا ہے. غیر المغضوب علیہم. اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر تو کبھی ناراض نہیں ہوا ہے. یعنی صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ، یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو کبھی غضبناک نہیں ہوا، جن سے تو کبھی ناراض نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن پر خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا. آپ کا گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں آپ کی فکر کو لے کے پہنچ گیا ہوں. اس کا مطلب ہے بنص قرآن کچھ لوگ آپ کو ماننے پڑیں گے جن سے خدا کبھی ناراض نہیں ہوا. تو کم از کم وہ لوگ تو ڈھونڈنے چاہیے جن سے خدا کبھی ناراض نہیں رہا، اور وہ مل جائیں تو انہیں تو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے نام تھوڑی لیا ہے، میں نے کسی کا نام تھوڑی لیا. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے خدا کبھی ناراض نہیں ہوا، جن پر کبھی غضبناک نہیں ہوا. تو پھر جب وہ لوگ مل جائیں تو کم از کم ان کے لیے تو رضی اللہ نہ کہا جائے. اس لیے کہ رضی اللہ تو تب کہا جائے جب پہلے خدا ناراض رہا ہو. جب ان سے خدا کبھی ناراض ہی نہیں تو پھر رضی اللہ کی دعا کے معنی کیا ہے؟ اور رہ گئی بات علیہ السلام کی، تو مجھے خبر نہیں کہ آپ کے نزدیک علیہ السلام کہا جا سکتا ہے یا نہیں. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جنہیں ہم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ وہ گھر ہے جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان سلام کرتا رہا. اس سے بڑی بات کوئی نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. اے نبوت کے اہل بیت میرا سلام، اے رسالت کی کان میرا سلام، اے فرشتوں کی سیرگاہ میرا سلام.
اب مجھے بتائیے جس دروازے پہ 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان سلام کر رہا ہو، انہیں علیہ السلام نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جن پر مصطفیٰ کا سلام. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں حدیث پڑھوں تو الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دیجیے، تاریخ پڑھوں تو سند کا انکار کر دیجیے. اور اگر اللہ کا پاک قرآن کہے، آپ کہیں گے جی یہ تاریخ ہے کہ نبی اکرم جاتے تھے اور دروازے پہ جا کے یہ کہتے تھے، تاریخ ہی ہے نا، قرآن تو نہیں. اور اگر قرآن بھی یہی کہہ رہا ہو پھر تو اس گھر کو علیہ السلام مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. اگر قرآن بھی یہی کہہ رہا ہو کہ میرا رسول اس دروازے پہ جا کے سلام کرتا ہے پھر تو مان لیں گے علیہ السلام. کائنات کے رسول کو پروردگار اپنی لاریب کتاب میں حکم دے رہا ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. میرے حبیب اس دروازے پہ جا کے سلام کیا کر جس کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے ہیں. اب وہ دروازہ سیدہ کے دروازے کے علاوہ مجھے آپ دکھا دیجئے، میں انہیں علیہ السلام مان لیتا ہوں. قرآن میں پروردگار نے اپنے مصطفیٰ نبی کو حکم دیا ہے کہ وہاں جا کے سلام کیا کر جس کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے ہیں. تو پروردگار ہم نے تو یہی سنا تھا اور یہی سمجھا تھا کہ صرف ایک تیرا محبوب ہے جو مصطفیٰ ہے، اور تیرا قرآن کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ ایک نہیں، مصطفیٰ بہت سے ہیں. تو پھر پروردگار ایک ہی حویلی ہے جس میں بیٹھ کے تمہارے مصطفیٰ نے یہ کہا تھا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، سارے محمد ہیں. یہ جو ہدایت صراط مستقیم کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت کا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر تیری نعمتیں اتر چکی ہیں، تیرا انعام اتر چکا ہے. ہم ڈھونڈنے نکلے تھے اللہ کا راستہ. سبیل اللہ تو سنا ہے، سبیل اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کا راستہ. لطف لیجیے گا صاحبان بس میں معرفت. پہلا جملہ آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتار رہا ہوں. ہم ڈھونڈنے نکلے تھے صراط اللہ، اور صراط اللہ ڈھونڈنے نکلے تو جس کا راستہ ڈھونڈنے نکلے تھے ادھر سے آواز آئی صراط الذین. ہم نکلے تھے اللہ کا راستہ ڈھونڈنے، اور جس کا راستہ ڈھونڈنے نکلے تھے ادھر سے آواز آ رہی ہے صراط الذین. اللہ کا راستہ نہیں ڈھونڈنا، الذین کا راستہ ڈھونڈنا ہے. کن کا راستہ ڈھونڈنا ہے؟ الذین. ایک ہو تو اسے کہتے الذین، 3 سے زیادہ ہو تو انہیں کہا جاتا ہے الذین. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کی ہتھیلی پہ معرفت کی چابی رکھنا چاہتا ہوں. جی ماسٹر کی رکھنے لگا ہوں، جو تالا کھلے کھول لیجیے. نہیں نہیں اتنی پھیکی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ میں ماسٹر کی رکھ لوں، جو تالا کھلے خود کھول لیجیے. یہ راستہ اللہ کا ہے یا الذین کا؟ الذین کا. اچھا جس سورے میں الذین کے راستے کا ذکر ہے وہ سورہ نماز میں پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ سن رکھا ہے خشوع اور خضوع.
میرے محترم فرما رہے ہیں کہ خشوع و خضوع کا مطلب اخلاص، یعنی جو عمل کر رہے ہیں وہ مخلص ہو کے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں تو اسے خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ صادقوں کی حویلی کے صادق امام کی زبان سے سنیے خشوع و خضوع کیا ہے۔ صادقوں کی حویلی کے صادق امام کی زبان سے سنیے خشوع و خضوع کیا ہے، اور بالخصوص نماز کا خشوع و خضوع کیا ہے۔ میرے سامنے نمازی چہرے تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آپ نماز کا کچھ اور لطف محسوس کریں گے، اور بہت سارے مسائل ہیں جن کا امام نے حل پیش کیا۔ لفظ ہم نے سن رکھا ہے خشوع خضوع، نماز میں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ کسی نے میرے صادق امام سے پوچھا فرزند رسول نماز کا خشوع و خضوع کیا ہے؟ امام نے فرمایا نماز کا خشوع و خضوع یہ ہے کہ جو زبان سے بولا جائے سمجھ سمجھ کے بولا جائے۔ نہیں، میرا خیال ہے آج آپ کا موڈ ہے کہ لیکچر ہو جائے۔ جو بولا جائے سمجھ سمجھ کے بولا جائے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں اور خیالات جان نہیں چھوڑتے، اس کا بھی حل معصوم نے یہی پیش کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی نماز میں خیالات نہ آئیں وہ خشوع و خضوع سے پڑھے۔ تو مولا خشوع و خضوع کیا ہے؟ فرمایا جو بولے صرف بولے نہیں، سمجھ سمجھ کے بولے، زبان سے جو کہہ رہا ہے وہ سوچ سوچ کے سمجھ سمجھ کے بولے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہیں نماز میں اللہ کا تصور نہ آ جائے۔ جس نمازی کا خیال ہے نا کہ نماز پڑھوں اور بس اللہ ہی کا تصور ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا تصور نہ آئے، تو بات یاد رکھیے نماز میں اللہ کا تصور آ جائے تو نماز نماز ہی نہیں رہتی، نماز نماز ہی نہیں رہتی۔ علی سے کسی نے پوچھا تھا یا علی نماز میں اگر تصور خدا آئے تو نماز کے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں؟ علی نے فرمایا نماز ہی نہیں رہتی تو درجوں کی کیا بات ہے؟ یا علی وہ کیسے؟ علی نے فرمایا وہ ایسے کہ خدا کا تصور ہی محال ہے۔ جب کوئی خدا کا تصور ذہن میں بناتا ہے تو وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہوتی ہے، اور شریعت میں اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ جی میری نماز میں تو بس اللہ ہی کا تصور ہوتا ہے، کسی غیر کا تصور ہوتا ہی نہیں، تو آپ کی نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوا، آپ نماز ضائع کر بیٹھے۔ جس اللہ کا تصور آ جائے وہ ہندوؤں کا بھگوان تو ہو سکتا ہے، علی کا اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہ علی کا اللہ نہیں ہو سکتا جس کا تصور آ جائے۔ یعنی اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ میں خدا کا تصور کروں تو کیا تصور کر سکتا ہے خدا؟ بھائی فرما رہے خانہ کعبہ کا تصور ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا، اللہ کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، اللہ کی تو تصویر بن ہی نہیں سکتی، تو پھر ایک اللہ کا گھر ہے جس کی طرف چہرہ ہے، زیادہ سے زیادہ اسی کے بارے میں سوچا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اگر اللہ کے گھر کے بارے میں سوچا جائے تو نماز نماز رہتی ہے۔ بات ہو گئی ہے، تصور پروردگار آ جائے تو بندہ ویسے ہی مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے یہ ہندوؤں کا بھگوان نہیں، علی کا اللہ ہے، اس کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ تو خشوع و خضوع کیسے پیدا ہو کہ جو زبان سے کہہ رہے ہو سوچ سوچ کے بولو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب خشوع و خضوع صلاۃ ہی ہے
کہ جو منہ سے نکلے وہ سمجھ کے نکلے، وہ سوچ کے نکلے. تو اب جب نمازی اپنی نماز میں کہے گا صراط الذین، تو پھر کیا اللہ زینہ کے بارے میں سوچنا نہیں پڑے گا؟ اس سے بہتر انداز میں سمجھا ہی نہیں سکتا. جب نمازی زبان سے کہے گا پروردگار مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، تو یہ جو ان ہے، اگر ان میں سے کوئی ذہن میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کہ اللہ زینہ کہنے والے کے ذہن میں ان کیا ہیں. میں علی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زبان سے حالت نماز میں نکلا ہے اللہ زینہ، ان کا راستہ. جب آپ ان کہیں گے اور سوچ کے کہیں گے تو بتائیے ان کی جگہ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جی میں نتیجہ دوں تو بالکل قبول نہ کیجیے. یہ جو ان ہیں، ان کا راستہ، ان کے بارے میں جب سوچیں گے تو کیا ذہن میں آئے گا؟ علی نہیں آئے گی، حسن نہیں آئے گی، حسین نہیں آئے گی. ان کی جگہ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا بتائیے؟ چلیے میں برسر ممبر اعلان کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ہم صرف ممبر ہی کے خطیب نہیں ہیں، فقہ کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں. اور صرف احکام فقہ نہیں، اس کی فلسفی کو بھی سمجھتے ہیں. علی والا ہوتا ہی ہو، یہاں صرف تقریریں تھوڑی ہوتی ہیں، جہاں دین کی سوچ بوجھ ہے. فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، جا کے پوچھ لیجیے گا، کل پوچھ کے آ جائیے گا، یہی بات ہو جائے، یہی مسئلہ. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے ذہن میں میرے ہی بچے کا تصور آ جائے، اس مسئلے کو سمجھ کے جائیے اور کل بے شک پوچھ کے آئیے. میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے اپنے بچے کو اٹھا رکھا ہے اور پیار کر رہا ہوں. آ گیا ذہن. دنیا کے کسی مسلک کے عالم سے فتویٰ لے آئیے کہ نماز باطل ہے. اور جو خاموش ہو گئے ہیں، اگر باطل ہوتی ہے تو معاف فرمائیے پھر کسی کی ہوتی نہیں. یا وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ میرے سامنے نمازی چہرے تشریف رکھو، نماز پڑھتے ہوئے دماغ آپ کا بالکل بلیک ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، ذہن میں کچھ نہیں آتا، بہت کچھ آتا. آپ کے حضور آپ کیا آتا ہے؟ مجھے فتویٰ کہیں سے لا دیجئے کہ ان کی نماز باطل ہے. آپ نے الٹ مسئلہ پہنچا دیا ہے کہ نماز میں غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہے. حقیقت یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہے. جی بات تو ایک بھی پہنچ جائے تو لطف آ جاتا ہے. نماز میں اللہ کا تصور آئے تو نماز باطل ہوتی ہے، غیر اللہ کا تصور آئے تو نماز کا درجہ ضرور کم ہو سکتا ہے، نماز باطل نہیں ہو سکتی. اب وہ یہ بھی نہ سمجھ لے کہ میں نے نماز کے درمیان ہی پورا کرکٹ میچ کھیلنا، جب اجازت جو ہے
نہیں، جیسے جیسے تصور آتا جائے گا نماز کی اہمیت کم ہوتی جائے گی. اگر گھر والوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، کاروبار. میں نے ایسے نمازی بھی دیکھے، میں نے حضور ایسے نمازی بھی دیکھے، دکاندار نماز پڑھ رہا ہے اور خیر سے گاہک آ گیا. خدا کی قسم میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، میں کو قصہ کہانی نہیں سنا، اور آپ ویسے ہی تائید کریں گے کہ بات حق ہے. صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور خیر سے گاہک آ گیا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ دوران نماز ہی موصوف نے پیسے پکڑ کے گلے میں رکھ لیے. اچھا، یہاں آپ کو عجیب لگ رہا ہے، میرے ساتھ مکہ چلے. باقاعدہ طور پہ سیل فون نکال کے بات کر کے سیل فون دوبارہ رکھ کے نمازیں نہیں ٹوٹ رہی. سیل فون پہ بات ہو رہی ہے، نماز نہیں ٹوٹ رہی. آئی کال کو کاٹ دیا جا رہا ہے، نماز نہیں ٹوٹ رہی. گاہک سے پیسے لے کے گلے میں رکھ کے اسے تسلی سے بند بھی کیا جا رہا ہے اور نماز نہیں ٹوٹ رہی. اللہ جانے علی کی حویلی کا قصور کیا ہے. تو آپ کو ماننا ہی پڑ جائے گا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور سجدے میں ہو اور پشت پہ آ کے کوئی بچہ بیٹھ جائے. اس سے بڑی بات نہ ہوں کہاں سے. اب یا تو لطف یہ ہے کہ نمازی پھر سجدے سے سر اٹھا دے، کیونکہ وہ تو محب ہے، اس کی تو اللہ سے باتیں ہو رہی. آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ پیغام اگر آج آپ لے جائیں نا، خدا کی قسم کل تک آپ کو لطف آتا رہے گا. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے، سجدے میں اس کے پاؤں سے تیر کی انی نکل جاتی ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی، اور جسے یہ آقا کہتا ہے اس کی پشت پہ بچہ بیٹھا ہے اور اسے پتا ہے کہ ابھی بھی بیٹھا ہے، ابھی بھی بیٹھا ہے، ابھی بھی بیٹھا ہے. پوری مجلس میں جو قدردان لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ سامنے ہوتے ہیں، بس وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی پڑھیں آپ جو پڑھیں. قدردان ہوتے ہیں، خدا کی قسم ایک بات لے جائیں نا، ایک بات ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. ایک بات لے کے چلے جائیں تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. یہ سفر کر کے گئے تھے، کچھ معرفت کا موت. اس فرق کو ملاحظہ فرمائیے، اس فرق کو، جو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ سجدے میں تیر کی انی پاؤں سے نکل جاتی ہے. اور تاریخ میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نماز مکمل ہوئی تو مصلی پہ خون تھا. علی نے پوچھ لیا یہ کس کا لہو ہے؟ تو جو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے اس کے خشوع و خضوع کی حالت یہ ہے، وہ اس حد تک محب ہے. اور جو آقا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ چاہے جو بھی بیٹھ جاتا، رسول کو تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کوئی بیٹھا ہے. اب آپ کے پاس دو ہی صورتیں ہیں، تیسری صورت نہیں. تیسری صورت نہیں، یا تو خشوع نماز مصطفیٰ بچا لیجیے، کم از کم جو چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں کم از کم 12 14 15 سال تو ہو گئے ہیں آپ کو سنتے ہوئے اس حکیم.
میں تو الحمدللہ جہاں 2 سال پڑھ لوں وہاں کے ذہن وہاں تک آ جاتے ہیں کہ جملہ پورا کہنا ہی نہیں پڑتا. ٹھیک. یا تو 2 ہی صورتیں ہیں، 2 ہی، یا تو خشوع و خضوع صلاۃ مصطفیٰ بچا لیجیے کہ جس کا غلام اتنا محب ہے کہ پاؤں سے تیر کی انی نکل گئی ہے اسے خبر نہیں، اس کے آقا کی خشوع و خضوع کی حالت کیا ہونی چاہیے، معیار کیا ہونا چاہیے. کیا رسول کو پتہ چلنا چاہیے کہ میری پشت پہ کوئی آ بیٹھا ہے؟ بولیے. تو پھر 2 ہی صورتیں ہیں، اللہ کرے آپ قدر کر سکے. 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو خشوع و خضوع صلاۃ مصطفیٰ بجائیے، یا پھر معنی مصطفیٰ کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ تو خدا نے کہا ہے محمد حسین بیٹھا ہے سجدہ بڑھا دے. علی کو تیر کی چبھی ہوئی علی کے نکلنے کی خبر نہ ہو اور مصطفیٰ کو حالت سجدہ میں یہ بھی پتہ چل جائے میری پشت پہ کوئی آ بیٹھا ہے. تو پھر 2 ہی صورتیں ہیں، یا مصطفیٰ کی نماز کا خشوع و خضوع بچا لیجیے. آپ کو پتا ہے کہ نماز کو معراج مومن کہا گیا. قربان نہ ہو جاؤ، نماز کو معراج مومن کہا گیا. معراج کا مطلب ہوتا ہے کہ عبد اور معبود کی وہ ملاقات جس کے درمیان میں تیسرا کوئی نہ ہو. استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو حق کے سماعت ادا نہ ہو. معراج عبد اور معبود کی وہ ملاقات ہے جس کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو. میں باپ بیٹے کو مظہر مجائب نہ کہوں تو اور کیا کہوں. مصطفیٰ کی ایک عرشی معراج ہے، ایک فرشی معراج. فرشی معراج کے درمیان میں حسین نظر آ رہا ہے، عرشی معراج کے درمیان میں علی نظر آ رہا ہے. بولنے کی زبان سے کی امانت ہے. یہاں سے بیٹا، یہاں سے اگر نمازوں میں خشوع و خضوع کی ضرورت ہے تو صرف سورہ حمد کی تلاوت نہیں چاہیے، دوران نماز اللہ زینہ کا تصور بھی چاہیے. کن کا راستہ؟ اللہ زینہ کا. اللہ زینہ کہیں تو ذہن میں ہو اللہ زینہ یعنی کون؟ یہ جو اللہ کرے آپ قدر کر سکیں، اللہ زینہ زبان سے نکلے تو ذہن میں ہو اللہ زینہ یعنی کون. اور اگر یہ یعنی کون نہیں ہے تو پھر نماز ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے. کچھ نہیں ہو رہا ہے نماز کو، بالکل فکر نہ فرمائیں. جس کی نماز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا نماز. کمال کی بات یہ ہے صاحبان بزم معرفت، کمال کی بات یہ ہے جو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ نماز میں ان کا تصور آ جائے، اس کا تصور آ جائے، کہیں ذہن میں کربلا نہ آ جائے.
کے ذہن میں نجف نہ آ جائے. دماغ سکڑتا شاید طرح جنریٹر چلا کے بچی اچھی ہو گئی لائٹ کا ہٹا ہوئی جنریٹر چلوا دے ذرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہمارے بلند جاوا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس اب تاپنے وقت میں وسعت نہیں بچی. وہ پروردگار چاہتا اور نماز کو بالکل بھی کچھ نہیں ہونے والا. ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ نمازیں محفوظ ہو گئی. ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی. آپ محسوس کریں گے نمازیں محفوظ ہو گئی ہیں. نماز کو تب تک کچھ نہیں ہو رہا جب تک صرف اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے. اللہ زینہ کو ساتھ لے کر بھی اللہ ہی کے لیے پڑھی جا رہی ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ زینہ کے تصور کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے. جملہ کہوں اللہ زینہ کے تصور کے ساتھ جب آپ اللہ کے لیے پڑھیں گے تو نماز کا درجہ اور بلند ہو جائے گا. اس لیے کہ اب یہ صرف آپ کا اللہ نہیں لگ رہا, اللہ زینہ کا بھی یہی اللہ ہے. اب آپ کی نماز کا درجہ بڑھ جائے گا. دنیا کہتی ہے پروردگار کو, پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یہاں سے کہا کریں گے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نماز محفوظ ہیں تو حسین بن علی کے ایک سجدے کی بڑے طویل سجدے کیے ہیں نبی نے, لیکن زہرا کے لال سے زیادہ طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا. کربلا کا ایک شہید ہے, شہادت علی اکبر کی پڑھی جائے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ اکبر کا تعلق برآمد ہوگا. شہادت عباس کی پڑھی جائے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ علم برآمد ہوگا. شہادت اصغر کی پڑھی جائے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ گہوارہ برآمد ہوگا. شہادت حسین کی پڑھی جائے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ ذوالجناح برآمد ہوگا. جب بھی کہیں مجھے کہا گیا ہے نا قاسم کی شہادت, تو میں ممبر پہ یہی سوچتا رہتا ہوں کہ میں سننے والوں کو کیا بتاؤں کہ آج کیا برآمد ہے. پاک سید امت رکھے شاہ جی نے کیا بتاؤں آج کیا برآمد. قاسم کی سیج, قاسم کا سیرا, قاسم کی مہندی, قاسم کی گٹھڑی. میں دوران مجلس یہی سوچتا رہتا ہوں میں عزاداروں کو کیا بتاؤں آج کیا برآمد. آج کی برآمدگی کے لیے صرف لفظ قاسم ہی کافی ہے. بڑے محقق بنے ہوئے ہیں لوگ. یہ مہندی کہاں لکھی ہے؟ میرے پاس آنا, میرے گھر آنا, مجھے خدمت کا موقع دے, میں تمہیں دکھاؤں کہاں لکھی ہے. اب اگر تحقیق کا موڈ ہے تو آ جانا,
پھر ساری زندگی دیکھنے کے بعد ہائے قاسم نہ کرتے رہے. اگر آپ کو قاسم کی مہندی سمجھ میں نہیں آتی تو علی کی بیٹی کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہی سمجھ لیجیے. یہ جتنی عزاداری ہے چاچی، جتنی عزاداری ہے، اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ زمین کسی امام نے لگائی ہے، اور علم کسی امام نے بنایا ہے، اور تعزیہ کسی امام نے بنایا ہے، اور یہ کسی امام نے کیا ہے، اور وہ کسی امام نے کیا ہے. آپ کو فلسفہ عزا کا پتہ نہیں. یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ کربلا میں ہوا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہونے نہیں دیا گیا. یہ جتنی عزاداری ہے یہ علی کی بیٹی کی زبان سے نکلنے والے ایک لفظ کا جواب ہے. سنو گے وہ لفظ کیا ہے؟ غریب بھائی کی لاش کے قریب سے مجبور بہن گزرتے ہوئے اور کچھ نہیں کر سکی، بس پلٹ کے اتنا کہا، واہ حسرتا، ہائے زینب کی حسرت. یہ جو قاسم کی مہندی ہے یہ علی کی بیٹی کی زبان سے نکلنے والے لفظ واہ حسرتا کے اندر لکھی ہوئی. ہائے میری حسرت. جس ماں کا ایسا شہزادہ ہو اس کے دل میں کوئی حسرت نہیں. ہماری ماؤں کے دلوں میں حسرتیں ہیں، کربلا کی ماؤں کی کوئی حسرتیں نہیں. جی جناب علی اکبر علیہ السلام کا تابوت برآمد ہو. جناب علی کل ہو گئے. دو جملے سن لیجیے اس غریب کے. جسے قاسم کی مہندی سمجھ میں نہیں آتی خدا اسے کربلا لے جائے. جو گئے ہیں وہ میری تائید کریں. جہاں خیام حسین وہاں آج بھی قاسم کا حجلہ عروسی موجود ہے. حجلہ عروسی قاسم کا موجود. حسین ابن علی نے بھائی کی وصیت پہ عمل کیا. کائنات نثار نہ کر دوں. جب قاسم نے اجازت مانگی ہے نا، زہرا کے لال سے کرسی چھوٹ گئی ہے. ایک مرتبہ سینے سے لگا کے کہا، قاسم میں اپنے بھائی کو دوسری مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ہمارا کام ہے اسباب گریہ فراہم کرنا، آگے آپ کا نصیب ہے. مصائب میں اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھا کرے اور مصطفیٰ کی بیٹی سے آنسو کی خیرات مانگا کرے. قاسم میں اپنے بھائی کو دوسری مرتبہ مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. آپ کی سنی ہوئی بات ہے، لیکن ایک درد کا پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. حسین قاسم کو بھیجتے تھے، کچھ دیر کے بعد پھر آ جاتا تھا. چچا مجھے اجازت دیں. حسین ابن علی پھر کرسی چھوڑ دیتے تھے. قاسم تو میرے بھائی کا یتیم بیٹا ہے. قاسم تیرے چہرے میں اپنے بھائی حسن کو دیکھتا ہوں. قاسم میں تجھے لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا. جناب قاسم نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ حسین ابن علی کے بارے میں لکھا ہے کہ تاریخ میں، کربلا کی تاریخ میں 2 موقع ہیں جہاں زہرا کا بیٹا بے ہوش ہو گیا. ایک اس وقت جب عباس جا رہے تھے اور حسین جانے نہیں دے رہے تھے، اور دوسرا موقع وہ ہے جب جناب قاسم نے اجازت دی. حسین ابن علی نے فرمایا، قاسم واپس چلا جا، میں تجھے اجازت نہیں دوں گا. اب جناب قاسم نے ایک جملہ کہا. پہلے چچا کہہ کے بلاتے رہے، اس مرتبہ چچا نہیں کہا. چہرے کی طرف دیکھے کہ مولا مجھے نہ بھیجے، مجھے صرف اتنا بتا دے کربلا کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں. زہرا کے لال نے سینے سے لگا کے کہا، قاسم تو بہت بڑا ہے، شہیدوں کی فہرست میں تو رباب کے اصغر کا نام بھی لکھا ہوا ہے. عزادار اصغر کا نام آیا، تڑپ گیا غیرت مند کا غیرت مند بیٹا. اور حسین ابن علی کی طرف دیکھ کے کہا، چچا اصغر تو مار رباب کی گود میں ہوتا ہے کہ کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائے گے؟ حسین ابن علی نے فرمایا، قاسم جب تک تو زندہ ہے کسی کی مجال نہیں، مگر قاسم جب تو کربلا کی ریت میں مل جائے گا. مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہ 2 دکھ سن لیجئے جناب قاسم کے. حسین ابن علی نے اجازت دی.
بس کچھ آنکھیں باوضو ہو گئی ہیں، باقی آنکھیں اسی جملے پہ انشاءاللہ باوضو ہو جائیں گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ مصطفیٰ کی بیٹی آپ کی آنکھوں کو یہاں سے محروم نہ بھیجے۔ قاسم نے اجازت لے لی ہے، اجازت لے کے قاسم گزر رہے ہیں، ہر خیمے میں جاتے ہیں، جا کے سلام کرتے ہیں۔ کربلا کا واحد شہید ہے جو میدان میں زرہ پہن کے نہیں گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کے لیے عرب میں زرہ بنتی ہی نہیں تھی۔ کھچر کی قمیص پہنے ہوئے حسن کا یتیم گیا ہے، ہر خیمے میں جا رہے ہیں، مزدورات کو سلام کر رہے ہیں۔ اچانک ایک خیمے کے قریب سے گزرے، خدا کرے یہ وہ درد ہے، خدا کرے آپ محسوس کر لیں، اس خیمے کے سامنے سے گزرے جس خیمے کے اندر ایک رات کی دلہن موجود تھی۔ یہ جملہ اس لائق تھا کہ حضرت سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے ضرور کہتا۔ گزرتے ہوئے قاسم کو آواز دے کے کہا، قاسم تو جا رہا ہے، بس اتنا بتا دے اب کہاں ملاقات ہوگی۔ ایک مرتبہ حسن کا یتیم رکا در خیمہ پہ اور اپنی قمیص کا دامن پھاڑ کے کہا، معاشر میں دیکھتی رہنا جس کی قمیص کا دامن پھٹا ہو وہی تیرا دلہا ہے۔ آ گئے قاسم میدان میں، آ گئے قاسم میدان میں۔ مجھے خبر نہیں کہ قاسم کا کیا برآمد ہوگا، لیکن ایک درد ہے، اللہ کرے آپ محسوس کر سکیں۔ قاسم آ گئے ہیں میدان میں، حسین ابن علی سے اجازت لے دی ہے۔ قاسم کے بدن پہ کھدر کی قمیص ہے اور قاسم جنگ کر رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ قاسم کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ کائنات قربان کرو، قاسم کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ فوج یزید کا ایک سپاہی جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ قاسم کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ دوڑتے دوڑتے ایک اور سپاہی اس کے قریب سے گزرا اور گزر کے کہنے لگا، تیرے ساتھ تو اس کا گھوڑا ہے، تلوار مارتا کیوں نہیں؟ مر نہ جائے گا عزادار یہ بات سن کے؟ اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، مارنا تو چاہتا ہوں لیکن اس کا چہرہ دیکھ کے اتنا حسین ہے، میں سوچتا ہوں جس کے حسین چہرے پہ دشمن کو ترسا رہا ہے، اللہ جانے ان میں فروا کے لیے۔ عزاداروں قاسم لڑ رہے تھے، غیرت مند کا غیرت مند بیٹا تھا۔ تاریخ کربلا نے لکھا کہ قاسم لڑ رہے تھے کہ اچانک فوج یزید کا ایک سپاہی آگے بڑھا اور قاسم کے سامنے آ کے کہنے لگا، قاسم تو جنگ کر رہا ہے؟ ادھر فوج علی کی بیٹی کے خیمے میں چلی گئی۔ یہ جملہ اس لائق تھا کہ عزادار توجہ کرتا۔ قاسم تو میدان میں لڑ رہا ہے، علی کی بیٹی کے خیمے میں فوج چلی گئی ہے۔ عزاداروں سننا تھا کہ غیرت مند کا غیرت مند بیٹا پلٹا، ادھر قاسم کا رخ خیمے کی طرف ہوا۔ تاریخ کے ایک ظالم نے قاسم کے سر پہ ایسا برز مارا، قاسم زین سے زمین پہ آ گرا۔ صاحب اعتماد الساقبہ نے لکھا ہے، ادھر قاسم زمین پہ گرا۔ یہ جملہ ماتم کرتے ہوئے سننا عزاداروں، ادھر قاسم زمین پہ گرا۔ تاریخ کے 35 سپاہی اپنی کمانوں میں تیر جوڑ کر قاسم کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ یہ اپنی اپنی کمان سے قاسم کو تیر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، قاسم ہم نے تیرے پاپا کے جنازے میں ایسے ہی تیر مارے تھے۔ عزاداروں تیر پیوست ہو گئے۔ ایک لمحہ روکنا، میں ایک جملہ کا درد بھرا۔ زہرا کا لال قاسم کی گٹھڑی اٹھا کر خیمے میں لایا، جناب ام فروا کے سامنے قاسم کا لاشا بچھا دیا اور کہا، ام فروا میری زندگی میں رونا چاہتی ہے تو اپنے لال پہ رو لے، ماتم کرنا چاہتی ہے تو اپنے لال پہ ماتم کر لے۔ زہرا کے لال نے کہہ دیا۔ حسین چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے دیکھا قاسم کی ماں کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے آتی ہے۔ زہرا کے لال نے کہا، ام فروا قاسم کا ماتم نہیں کرو گی، روکے گا مولا، مجھے پہلے اتنا تو بتا، میں قاسم کے سرہانے کھڑی ہوں یا قاسم کے پارٹی کھڑی ہوں؟ مجھے قاسم کے رخسار نظر نہیں آتے۔ روکے غریب نے کہا، تیرا لال جیسے ہی گرا، گھوڑوں کے سونگ قاسم کے رخسار۔ ماتم حسین
यार